السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ القواعد الاربع، جسے ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہے چھٹا حلقہ ہے جس میں ہم ان کے اس رسالہ میں موجود قاعدہ نمبر 2 کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا اس رسالہ کو نہایت دقت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے استفادے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے میزان حسنات میں بروز قیامت اسے رکھ دے۔ عبارت سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں القاعدۃ الثانیہ، ان اولئک الکفار كانوا یقولون ما توجہنا الیہم ودعوناہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کو ہم مختصر کر لیتے ہیں۔ رحمہ اللہ نے دوسرا قاعدہ یہ رکھا ہے کہ کفار اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم اپنے دیوی دیوتاؤں کو جو پوجتے ہیں، ہم دراصل ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں، نہ ہمارا مقصد ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ پوجے جانے کے لائق نہیں ہیں، ہم صرف ان کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ دیوی دیوتا ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ اگر دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایسے ہی اگر مسلمان کسی نبی کی پرستش کرے، کسی ولی کی پوجا کرے، بزرگان دین میں سے کسی کی پوجا کرے، اس کے استھان پہ جا کر، اس کے قبرستان پہ جا کر کے وہاں سر بسجود ہو جائے، کسی زندہ شخص کے پیر پر پڑ کر کے وہاں سجدہ کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ یہ بھی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور ہمارے لیے سفارشی کی حیثیت سے کھڑے ہو جائیں گے، تو ادھر کفار کا وہ کرنا اپنی دیوی دیوتاؤں کی پوجا اس مقصد سے، اور ادھر مسلمان کا کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ کے سہارے سے یہ کرنا، دونوں برابر ہے اور دونوں انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے، اور دونوں شرک اکبر ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ یہ کام غیر اللہ کی پوجا غیر مسلم کرے یا مسلمان کرے، اس خاطر کی ہمیں قریبی اللہ تعالیٰ کا بنا دیں گے، تو دونوں ایک کیٹیگری کے ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، ان اولئک الکفار کانوا یقولون، اس زمانے کے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، یا آج بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ صفت ان کے اندر پائی جا رہی ہے، تو یہ کفار کہا کرتے تھے ما توجہنا الیہم ودعوناہم، ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہم نے ان کو پکارا ہے، مگر مقصد کیا ہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں قریبی بنا دیں، اللہ کا ہمیں برگزیدہ بندہ بنا دیں، اور اللہ کے ہاں ہمیں پوزیشن والا بنا دیں۔ مقصد صرف یہی ہے، ورنہ ہم ان کو نہیں پوچھتے ہیں۔ یہ سامنے اسٹیچو کھڑا ہے، یہ سامنے دیوی دیوتا کھڑے ہیں، یہ لات، عصاف، حبل، نائلہ ہیں، لیکن ہم ان کی نہیں پوجا کر رہے ہیں، پوجا دراصل اللہ کی کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے جو ہم گر پڑ رہے ہیں، مقصد صرف ہے کہ یہ ہمارے لیے سفارشی بن کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ذرا دیکھیے، پہلے ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے۔
अन्न उलाइकल कुफ्फार कानू यक़ूलून मा तवज्जहना इलैहिम व दअवनाहुम इल्ला लितलबी अल क़ुर्बा व शफ़ाअह, सिर्फ क़ुर्बत नज़दीकी और शफ़ाअत की खातिर कि हमारी सिफारशी बन जाए। नुरीदु मिनल्लाहि ला मिनहुम, हम दरअसल जो चाहते हैं वो अल्लाह से चाहते हैं, इनसे नहीं चाहते हैं। ये देवी देवता, ये बुजुर्गान दीन या उलिया, हम इनसे नहीं चाहते हैं। लाकिन बिशफ़ाअतिहिम व तक़र्रुब इलैहिम, मकसद क्या है, उनकी सिफारिश से हमें कुछ हासिल हो जाए बस, वरना हम इनसे कुछ नहीं चाहते हैं। हाँ, इनकी सिफारिश से कुछ हो जाए तो चाहते हैं अल्लाह से। हम तो उतनी पोजीशन वाले नहीं हैं, ये देवी देवता बहुत बड़े हैं, ये बुजुर्ग, ये कब्रस्तान वाला बहुत ऊंचा है, इसकी पहुंच है, ये सब कुछ करा देगा, इसलिए हम इनको सिफारशी बना रहे हैं, वरना हम अल्लाह को ही को पूछते हैं। यह कुफ्फार का अकीदा था। लाकिन बिशफ़ाअतिहिम, हम उनकी सिफारिश से पहुंचना चाहते हैं यहाँ तक, अपने मकसद तक। वह तक़र्रुब इलैहिम, और उनके ज़रिए से, तक़र्रुब के ज़रिए से, तक़र्रुब। यह रहमहुल्लाह ने कायदा के तहत जिक्र की है। और क्या है कायदा नंबर 2, उसका खुलासा मैंने बयान कर दिया है कि अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए कोई शख्स चाहे देवी देवता को वास्ता बनाए या किसी नेक बुजुर्ग को बनाए, देवी देवता को अगर कोई अपना सिफारशी अल्लाह के हुजूर बनाता है वो गैर मुस्लिम है, और कोई मुसलमान अपने और अल्लाह के बीच में वास्ता कायम करता है सिफारिश की, और इस खातिर को तक़र्रुब अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, तो दोनों बराबर हैं, एक कैटेगरी के, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ नाम का है कि ये अपने आप को मुसलमान कहता है और ये अपने आप को गैर मुस्लिम कहता है। नतीजा दोनों के अमल का एक है, चाहे वो किसी बुज़ुर्ग फरिश्ता को पुकारे, चाहे बुज़ुर्ग नबी को पुकारे, चाहे वली को पुकारे, या किसी वाइज और किसी आलिम को पुकारे, दोनों एक हैं वो, और इसी तरीके देवी देवता को वास्ता बनाने वाला। खुलासा मैं दोबारा कर देता हूँ, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए वास्ता किसी देवी देवता का बनाना, गैर मुस्लिम का, या किसी मुसलमान का किसी बुजुर्ग, किसी वली को वास्ता बनाना, दोनों एक हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का कहना यही है, रहमहुल्लाह ने कहा कि दोनों का कहना यही कि इबादत दरअसल हम अल्लाह की करने वाले हैं। ये देवी देवता, ये बुजुर्गों की हम इबादत नहीं करते हैं, हम इबादत तो अल्लाह की करते हैं, लेकिन इनको सिर्फ हम सिफारशी अपना खड़ा कर रहे हैं, किसके यहाँ, अल्लाह ताला के यहाँ। देखिए कहते हैं कि कुर्बत की दलील कि अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो जाए, इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं, इस वजह से हम इनके सामने झुकते हैं, इसलिए हम इनके सामने सजदा करते हैं, इसलिए हम इनके सामने भेंट चढ़ाते हैं, इसलिए हम नज़र नियात करते हैं, ताकि अल्लाह ताला की कुर्बत इनके ज़रिए से, इनके वास्ते से हासिल हो जाए। ज़रा देखिए, कहते हैं कि कुर्बत की दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लदीन इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर वली बना लिया, दोस्त बना लिए, औलिया बना लिए, मददगार। क्या कहते हैं, मा नअबुदुहुम, वादे रे भाई हम इनकी इबादत नहीं करते हैं, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, मकसद दरअसल इनकी इबादत नहीं है, ये जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, इनके सामने जो हम सजदा कर रहे हैं, इनके सामने जो हम मुनक्कश चादरें पेश कर रहे हैं, इनके सामने जो मुर्ग ज़बह कर रहे हैं, इनके सामने जो धमाल डाला जा रहा है, इनके सामने जो हम कव्वाल लोगों को ला करके गवाते हैं, मकसद ये नहीं है। मकसद सिर्फ क्या है, इनकी बात नहीं मकसद है, बल्कि मकसद ये है कि यह हमें अल्लाह का तक़र्रुब इनके ज़रिए हासिल हो जाए, अल्लाह का करीबी बना दे। ज़रा देखिए, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि ये हमें अल्लाह ताला का करीबी नज़दीकी बना दें, मर्तबे में करीब कर दें। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिसमें बर वक्त यह इख्तलाफ बर्पा किए हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ैसला कर देगा। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबुन कफ़्फ़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं रहनुमाई करने वाला है, नहीं हिदायत देने वाला है झूठे शख्स की और नाशुक्री की। झूठा
یہ دعویٰ میں سب جھوٹے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اولیاء کو پکار رہے ہیں، قبروں میں مدفون لوگوں کو پکار رہے ہیں، ان کے مزار پر جاتے ہیں، ان کے جمگھٹے پر استھان پر جاتے ہیں تاکہ یہ سفارشی بن جائے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سفارشی نہیں بن سکتے۔ ان کی کیا حیثیت کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ قل للہ شفاعت جمیعہ، کہہ دیجئے ہر قسم کی شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ یہ جن کو پوجتے ہیں خواہ دیوی دیوتا کی شکل میں یا بزرگان دین کی شکل میں، ان کی حیثیت ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کھڑا ہو سکے وہ سفارشی بن کر کے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ لا يتکلمون، زبان نہیں کھول سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ شخص جس کو رحمان اجازت دے دے، وقال صوابا، اور یہ نہیں کہ کچھ بھی کہہ ڈالے گا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست بات ہوگی وہی وہ زبان سے کھولے گا۔ جس کے حق میں چاہے سفارش کر دے، جو چاہے بول دے، جس گنہگار کو چاہے اس کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑا ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں واضح کر دی ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں کہ یہ سفارشی بن جائیں گے، اس لیے ہم ان کی پوجا جو کر رہے ہیں یہ سفارشی بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ جھوٹ ہے، ناشکرے ہیں۔ ناشکرے کیوں ہیں یہ؟ جب جانتے ہیں کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، جب جانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، جب جانتے ہیں کہ مالک مطلق اللہ ہے، جب جانتے ہیں کہ زندے سے مردہ وہ کرنے والا ہے، مردے سے زندہ وہ کرنے والا ہے، مریض ہو جاتے ہیں شفا دینے والی ذات وہی ہے، پوری کائنات کے اندر تدبیر اسی کی چل رہی ہے، تو یہ ناشکری نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کرو اور دوسرے کے سامنے جا کر کے سجدہ کرو اور اس کو حیثیت دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جا کر جھکا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے ڈر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو نکارے گا نہیں، یعنی اللہ پر دباؤ بنا لے گا، وہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ناشکرے ہیں کہ جو توحید ربوبیت کو مانتے ہیں اور اس کے باوجود توحید الوہیت کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں یعنی توحید الوہیت میں شرک کرتے ہیں۔ اور دیکھیے رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ہے دلیل قربت کی، اور اسی طریقے سے دلیل دیتے ہیں ایک اور کہ یہ لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا یا بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ان کو قریبی بنا دیں۔ ایک دلیل دیکھیے، دوسری دلیل فلولا نصرهم الذین اتخذوا، تو وہ لوگ جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا من دون اللہ قربانا، تقرب کی خاطر، اللہ کا قریبی بنانے کی خاطر، آلہہ معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ بل ضلوا عنہم، بلکہ یہ تو غائب ہو گئے ان کے سے۔ جب مجدھار میں ان کی ناؤ پہنچی سب غائب ہو گئے، کہاں گئے دیوی دیوتا؟ خود اپنے ہاتھوں سے دریا میں پھینکنا پڑ گیا، اور جب برزخ کی دنیا آئی، محشر کا مسئلہ آیا، سب کہاں غائب ہو گئے؟ دیکھیں گے کہ غائب ہو گئے، اور پریشانی کے وقت غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دونه قربانا من دون اللہ قربانا آلہہ بل ضلوا عنہم وذلک افکہم، یہ ان کا جھوٹ ہے، افک ہے۔ کیوں جھوٹ ہے یہ؟ کیونکہ مدد کے لیے نہیں آئے، جن کی زندگی بھر انہوں نے جن کو بھجا، جن کو جپا، جن کا ذکر خیر ہمیشہ کرتے رہے، جن کے نام پر سجدے کرتے رہے، جن کے نام پر بھیٹ چڑھاتے رہے، جن کے سامنے سجدہ کرتے رہے، وہ پریشانی کے وقت تو نہیں آئے۔ تو گویا کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ایسا وہ کریں گے، یہ ان کا افک ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ لوگ خود ایسا کرنے والے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اسی طرح سے جو اس طرح پردازی کر رہے تھے، یہ افطرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں قریبی بنا دے، یا ہمارے لیے یا ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیکی بنا دے، یہ سب افطرا پردازی ہے ان کی طرف سے۔
کہیں کوئی کسی کو حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو قریبی بنا دے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 28 میں ہے، اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو یہ رحمہ اللہ نے 2 آیتیں پیش کی ہیں قربت کے لیے، کہ لوگ جو دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کسی کو مان کر کے ان کی پرستش کرتے ہیں، کس خاطر؟ تاکہ ہمیں اللہ کا قریبی بنا دیں۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی بن کر کے کھڑے ہو جائیں، کس کے نزدیک؟ اللہ کے حضور، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے دلیل اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی، ایسے کی کون سے؟ لا يضرهم ولا ينفعهم، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور دعویٰ یہ ہے، کہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے ایسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہو کہ جسے آسمان و زمین میں کوئی نہیں جانتا، ایسی چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو؟ سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، وتعالی، بلند ہے، برتر ہے، عما یشرکون، جو یہ شریک ٹھہرا رہے اس سے۔ کیا کہا رحمہ اللہ نے اس آیت کو پیش کر کے کہ سفارشی کی حیثیت سے، کہ ہم دیوی دیوتاؤں کی پوجا کریں تاکہ یہ سفارشی بن کر کے کھڑے ہو جائیں، ہم بزرگان دین کی پوجا کریں، قبر والے کی پوجا کریں، مزار پر ان کے جائیں، بھیٹ چڑھائیں، نظر و نیاز کریں، مرچھل جھڑیں، اور اسی طریقے سے ان کے نام کا دھاگا پہنیں، ان کے نام پر کپڑا کالا پہنیں، ان کے نام کا عرس نکالیں، ان کے عرس میں شرکت کریں، دھمال ڈالیں، ناچیں گائیں، تاکہ یہ ہمارے سفارشی بن کر کھڑے ہو جائیں۔ رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسا کر کے، ایسا سوچ کے جو لوگ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے نکار دیا، کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سفارشی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سفارشی وہی ہوگا جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے گا اور جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوگی۔ بہت سارے لوگ قیامت کے دن سفارش کریں گے، لیکن کہیں کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ کسی کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو قاعدہ ثانیہ، یعنی دوسرا قاعدہ جو رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہی کہ اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی کو واسطہ بنانا، مسلمان کا یا غیر مسلم کا، یہ بے سود ہے، اور ایسا کرنا یہ جھوٹ ہے، افتراء پردازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے توحید الوہیت میں یہ ڈکیتی ہے، اور توحید الوہیت سے انحراف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آڑے وقت میں پکارنا صرف اللہ کے کو ہے۔ اسی نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اے نبی میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو پکارنے والے کی پکار اللہ تعالیٰ سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے، تو ہم سمندر میں رہیں، زمین کے اوپر رہیں، فضا میں رہیں، گھر کے اندر رہیں، گھر کے باہر رہیں، کوہسار میں رہیں، ریگستان میں رہیں، جنگلات میں رہیں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ سنے گا۔ سننے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، پکارنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ پکارے تو وہ سنتا کیسے ہے، اس کے لیے ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہماری ذمہ داری صرف پکارنے کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ لیکن ہم نے اور آپ نے تو اس مسئلے میں توحید الوہیت، یعنی توحید الوہیت میں جو مسئلہ ہے، دعا المسئلہ، دعا العبادہ، اس کو ہم نے اور آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے، اور اسے ہم نے اور آپ نے پھیر کر کے دوسروں کے حوالے کر دیا ہے، اور ہم التجا کرتے ہیں کہ یہ دعائے مسئلہ میں ہماری مدد کریں گے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، لہذا ہم جب پکاریں تو اللہ رب العالمین کو پکاریں، وہی آڑے وقت میں مدد آنے والی ذات ہے۔ لہذا کسی بزرگ کو واسطہ بنا کے پکارنا، کسی دیوی دیوتا کو پکارنا آڑے وقت پریشانی کے وقت میں کہ یہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے، یہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، افتراء پردازی ہے اس توحید کے اندر جو توحید کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ ان کو واسطہ بناتے ہیں وہ مثال دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں مثال؟ کہتے ہیں کہ چھت پہ بغیر سیڑھی کے چڑھ جائیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ان کو واسطہ بناؤ، بزرگوں کو پکڑو، تبھی اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔
میرا کہنا ہے کہ چھت اگر کہے کہ تم آنا چاہتے ہو تو بولو میں نیچے آنے والی ہوں، چھت ہی نیچے آ جائے، پھر سیڑھی کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کی ذات خود کہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا دعا، تو ہمیں اور آپ کو سیڑھی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارا، رب انظرنی الی یوم یبعثون، میرے پروردگار قیامت کے دن تک کے لیے، اٹھائے جانے تک کے لیے تم مجھے مہلت دے دے۔ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے عرش سے ٹکرائی، اللہ تعالیٰ نے سن لی، کہا انک من المنذرین، تم مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ اتنا وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے بندے کی۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو اتنا گنہگار کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا؟ کوئی بندہ کتنا بھی گنہگار ہوگا ابلیس کے درجے کو تو نہیں پہنچے گا۔ تو ابلیس اگر پکارے اللہ تعالیٰ سن لے، تو ایک گنہگار بندہ اگر پکارے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنے گا؟ یہ بندہ کیوں سمجھتا ہے نہیں کسی بزرگ کسی ولی کا واسطہ بیچ میں بنانا تبھی اللہ تعالیٰ سنے گا؟ یہ غلط ہے۔ دیوی دیوتاؤں کو پکارنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریبی کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم سفارشی کھڑے ہو جائیں، یہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود سننے والی ذات ہے، سارے لوگوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے، تو ہم کسی اور کو کیوں پکارتے ہیں؟ لہذا رحمہ اللہ نے اس دوسرے قاعدہ کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے وقت اگر یہ واسطہ بناتے ہیں تو یہ واسطہ غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے، اس طرح پردازی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکاریے، اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنائیے، اللہ رب العالمین قبول کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قاعدہ کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔